اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود اس رسول پہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، آپ اسلامک اسٹڈی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد یاسر۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا مبارک عشرہ چل رہا ہے، اور عید الاضحیٰ میں چند دن ہی بقایا ہیں، تو لاکھوں مسلمان عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری میں مصروف ہیں۔ تو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں، اس قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ تو دوستو، جس ٹاپک پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ قربانی کیا ہے، اور قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فضیلت کیا ہے، اور جو قربانی کے لیے ہم جانور خریدتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے اور اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس ٹاپک میں ہم آج ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ دوستو، قربانی کا مطلب خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کو اپنی قربت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے عمل کو عبادت بنایا ہے۔ اور سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اب ہم احادیث کی روشنی میں قربانی کی اہمیت کو جانچ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور ذبح کرتے وقت خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کی کیا حقیقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو دوستو، قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو دوستو، قربانی ہر مالدار اور صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے۔ تو چلیں اب ہم اس کی شرائط پر بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ دوستو، قربانی کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور قربانی کرنے کے لیے مقیم ہونا بھی ضروری ہے۔ مسافر پر یہ قربانی واجب نہیں ہے، اور قربانی کرنے کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے، غلام پر واجب نہیں ہے، اور قربانی کرنے کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہے، اور قربانی کرنے کے لیے عقل مند ہونا بھی ضروری ہے، مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، اور قربانی ہر مالدار جو اس کی حیثیت رکھتا ہے اس پر واجب ہے۔ تو چلیں دوستو، اب ہم قربانی کے جانور اور ان کی عمریں کتنی ہیں، کتنی ہونی چاہیے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، قربانی کے جانوروں میں اونٹ، گائے، بیل وغیرہ، بکرا، بھیڑ یا دمبا وغیرہ شامل ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی کم از کم عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی مسلمان گائے یا بیل کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی دوست مسلمان بکرا، بکری، بھیڑ یا دمبا قربان کرنا چاہتا ہے تو اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ تو اب ہم ان جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس میں وہ جانور جس کی ٹانگ خراب ہو، یعنی لنگڑا جانور جو اتنا لنگڑا ہو کہ قربانی کی جگہ تک بھی نہ پہنچ سکے، اور اس کے بعد اندھا یا کانا جانور جو آپ کو لگے کہ اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بیمار جانور جو آپ کو نظر آنے میں بیمار لگ رہا ہو، اور بوڑھا جانور جو دکھنے میں بوڑھا ہو لگ رہا ہو،
تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ جانور جو پیدائشی طور پر ہی اس میں کوئی نہ کوئی خرابی پائی جاتی ہو، مثال کے طور پر جس کی پیدائشی دم نہ ہو اور جس کا پیدائشی ایک کان نہ ہو، ایسے جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خوبصورت اور اچھا دبلا پتلا جانور اللہ کی راہ پر قربان کریں۔ اور اب ہم قربانی کے آداب پر بات کر لیتے ہیں۔ قربانی ظاہری بات ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نام ہے، اور اللہ کی راہ میں ہماری بحیثیت مسلمان کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خوبصورت ترین جانور اللہ پاک کی راہ میں قربان کریں، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ قربانی کے جانور کو قربانی کے دن سے کچھ دن پہلے ہی خرید کر گھر لے آئیں، تاکہ ہمارا پیار اس جانور کے ساتھ اتنا ہو جائے کہ جب ہم اس کو قربان کریں تو ہمارا لگاؤ اور قربت اللہ پاک کی طرف زیادہ ہو۔ تو چلیں اب ہم قربانی کے مکروہات پر بات کر لیتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے ہمیں قربانی کرتے وقت گریز کرنا چاہیے۔ تو ان میں سب سے پہلے ہے کہ لوہے کے علاوہ کسی دوسرے آلے سے قربانی کرنا مکروہات میں آ جاتا ہے، اور جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا یا اس جانور کے سامنے چھری تیز کرنا بھی مکروہات میں آتا ہے، اور قبلہ کے رخ کیے بغیر ذبح کرنا اور گردن کاٹ کر الگ کر دینا بھی مکروہ عمل ہے، اور قربانی کے لیے ہوئے جانور کے بال کاٹنا اور اس پر بوجھ ڈالنا وغیرہ بھی مکروہات عمل میں آتا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قربانی ایک بہت عظیم اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا اور اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کا عمل ہے، لیکن بہت سے مسلمان مالی مشکلات کی بنا پر اس عظیم قربانی کے جذبے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں بہت سے غریب غربا اور مساکین وغیرہ شامل ہیں۔ تو جو مسلمان اس کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی اس قربانی کے جذبے میں شامل کرنا چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ گوشت جو آپ قربانی کے وقت گوشت کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور ان میں سے ایک حصہ عام مساکین غریب غربا کو دیا جائے، اور دوسرا حصہ اس کا عزیز و اقارب کے لیے رکھا جائے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے افراد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ تو اس طرح جو لوگ قربانی کے اس جذبے سے محروم رہ جاتے ہیں تو ان کو بھی اپنے اس اجر و ثواب میں شامل کر لینا چاہیے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ کے پاس نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ آپ قربانی اللہ کے لیے کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کی کوشش آپ کی اس قربانی میں شامل ہے، وہی اللہ پاک کو پسند ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ہی دن بعد لاکھوں کروڑوں مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کریں گے۔ تو آپ سب اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ اس عمل میں جو لوگ اس عمل سے محروم ہیں، جو اس کی حیثیت نہیں رکھتے، غریب غربا مساکین، اس کو بھی اس عمل میں شامل کریں تاکہ وہ خود کو احساس کمتری کا شکار نہ سمجھیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن کر اس پر عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔